السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگی۔ آئیے انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب جنتی زیور کا پارٹ نمبر 236 پڑھیں گے، اور اس پیراگراف سے ہمیں پڑھنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو نمبر ہے وہ 46 ہے نا۔ دیکھیے جس خاتون کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ ایک بڑھیا اور نابینا صحابیہ ہے۔ نابینا مطلب جو دیکھ نہ سکے، جو خدا کی راہ میں اپنا وطن چھوڑ کر اور ہجرت کر کے مدینہ منورہ رہنے لگی تھی۔ ان کی بھی ایک کرامت عجیب و غریب ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو ابھی بچہ تھا اچانک انتقال کر گیا، یعنی مر گیا۔ لوگوں نے اس کی لاش کو کپڑا اوڑھا دیا اور حضرت ام صائب کو خبر کر دی کہ آپ کا بچہ انتقال کر گیا۔ یہ سن کر انہوں نے آب دیدہ ہو کر، یعنی آنکھوں میں جیسے آنسو آ جاتے نا رونے کی طرح ہو کر، دونوں ہاتھ اٹھا کر اس طرح دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل تجھ پر ایمان لائی ہے نا، اور میں نے اپنا وطن چھوڑ کر تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کی ہے، اس لیے اے میرے اللہ عز و جل میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو میرے بچے کی موت کی مصیبت مجھ پر نہ ڈال۔ حضرت انس بن مالک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ام صائب رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ختم ہوتے ہی ایک دم ان کا بچہ اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا کر اٹھ بیٹھا اور زندہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تبصرہ: اسلامی بہنوں، غور کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنے والیوں اور عبادت گزار عورتوں کو خداوند کریم نے کیسی کیسی کرامتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ تم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھو اور قسم قسم یعنی طرح طرح کی نیکیوں اور عبادتوں میں اپنی زندگی گزارو۔ خداوند قدوس بڑا رحیم و کریم ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فضل و کرم فرما دے اور تم کو بھی صاحب کرامت بنا دے۔ دیکھیں آگے 47 حضرت کبشہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ قبیلہ انصار کی بہت ہی جان نثار صحابیہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مشک کے منہ سے اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرما لیا تو حضرت کبشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشک کا منہ کاٹ کر تبرکاً اپنے پاس رکھ لیا، برکت کے لیے نا۔ تبصرہ: اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرات صحابہ و صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنی والہانہ اور عاشقانہ محبت تھی کہ جس چیز کو بھی حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے تعلق ہو جاتا تھا وہ چیز ان کی نظروں میں باعث تعظیم، یعنی تعظیم کرنے جیسی ہو جاتی ہے نا، اور لائق احترام یعنی احترام کے لائق ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں نہ ہو کہ یہی ایمان کی نشانی ہے کہ مسلمان نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرے بلکہ حضور کی ہر چیز سے بھی محبت کرے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہر چیز کو اپنے لیے قابل تعظیم جانے اور اس کا ایمانی محبت کے ساتھ اعزاز و اکرام کرے، یعنی ایمان کا تقاضا کرتے اس سے محبت کرے، اس چیز سے، اس تبرک والی چیز سے جس سے نسبت ہے، اور اس کا احترام اور اعزاز بھی کرے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل پارٹ نمبر 238 میں یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔